السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام اور محمد مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا نزول ہوا ہے اور ہم نے اس پر ایمان لایا ہے۔ قرآن ھدی للمتقین ہدایت دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں مسبحات کی صورتیں آئی ہیں۔ مسبحات کی صورتیں میں آپ لوگوں کو ایک فتویٰ شیئر کروں گا، ڈسکرپشن میں میری نظر سے گزرا ہے جامعہ بنوریہ کا، جو بہت انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اور علوم شرعیہ والعربیہ اسلامیہ کا مرکز ہے۔ تو وہاں دارالافتاء سے جو فتویٰ میری نظر سے گزرا، اس میں انہوں نے مسبحات کی صورتیں 5 لکھی ہیں فتویٰ میں۔ میں بھی یہ ضروری سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے نالج میں لاؤں، جو علماء فضاء مشائخ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا نہیں بھی ہیں، تو میرے خیال میں جو قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو ان کو ان کی نالج میں ہونی چاہیے، علم میں۔ لیکن مسبحات کی جو صورتیں ہیں وہ 6 ہیں۔ مسبحات کی صورتیں 6 ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں وہ کوشش کرتا ہوں وہ فتویٰ بھی ڈالوں، اور پھر کمنٹ میں ساتھ یہ 6 صورتوں کے نام بھی ڈال لیتا ہوں، تاکہ علم میں اضافے کا باعث بھی بنے، نالج میں آ جائے، اور یہ بات بھی طے ہو جائے کہ مسبحات 5 نہیں ہے، 6 صورتیں ہیں۔ اچھا، حدیث وہاں پہ جو کوٹ کیا ہے راوی ارباز اور ایک اور صحابی رسول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کو مسبحات ضرور پڑھتے تھے، 6 صورتیں۔ بزرگان دین مسبحات، اچھا کون سی صورت ہے؟ جو یسبحو سے شروع ہوتا ہے، سبحا سے شروع ہوتا ہے، یسبحو سبحا، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض۔ تو وہ نام میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ تعالی ڈالوں گا، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ مسبحات کی بڑی فضیلت، بہت فائدے ہیں، بہت برکتیں ہیں فضیلت کے اعتبار سے، کوئی ٹائم محسوس نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ناگہانی آفت آ جائے، ناگہانی آفات ملک پہ آ جائے، معاشر و سوسائٹی کو گھیر لے، بندہ بے بسی میں چلا جائے، بے کسی میں چلا جائے، کوئی سہارا نہ رہے، تنگ دستی ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے، گھر کا ٹوٹنا ہو سکتا ہے، مقدمہ ہو سکتا ہے، کوئی پیسے ہڑپ کر لیتا ہے، قرض دار ہو سکتا ہے، کوئی بندہ غائب ہو جاتا ہے، یہ مجھ سے 50 لاکھ لیے، 10,000 20,000 لے لیا، بندہ مل نہیں رہا، فون پاور آپ ہو گئے، قرآن کہتے تھے، قسمیں کہتے تھے اور غائب ہو گئے، کوئی رابطہ نہیں۔ تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے، گمشدہ کو ریکور کرنے کے لیے، تو ان تمام جو بڑے بڑے مسائل ہیں، اچھا جس طرح ایک بیوہ ہے، اس کی طلاق ہو، بندہ مر گیا، شادی نہیں ہو رہی، خلع یافتہ ہے، طلاق یافتہ ہے، مثلا کسی کا ایک بچہ ہے، دوسرا بچہ ہے، کوئی شادی نہیں کر رہا، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، اسی کے لیے کہ میری شادیاں ہو جائے، میں احترام اور سکون کی زندگی بسر کروں۔ انشاءاللہ میں نکاح پہ کسی مناسب موقع پہ انشاءاللہ تعالی ویسے کوئی 10 منٹ تک بولوں گا، شادی پر نکاح پہ، یہ موقع نہیں ہے۔ تو ان تمام مسائل
جو انسان اس میں بے بس ہو جاتا ہے اور اس کی بس میں کوئی چیز نہیں رہتی، تو وہاں پہ یہ جو مسبحات ہیں نا 6 صورتیں، اس کا تلاوت کرنا، ان صورتوں کا ختم کرنا، ان صورتوں کے وسیلے سے، ان صورتوں کی برکت سے اللہ کی درگاہ میں اپنے حاجت روائی کی دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلد ہوگا۔ کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں رمضان میں پڑھو، شعبان میں پڑھو، نہیں جی، جب مصیبت کا کوئی پتہ چلتا ہے کس وقت آتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ کبار نے تو کہا کہ سال ہر سال آپ قرآن سے مستفید ہوتے رہے، اذکار سے مستفید ہوتے رہے۔ لہٰذا میں اوراد قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سروردیہ اس سے گریز کرتا ہوں، وہ ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا۔ اسی نہ بسینہ جو اسباق ہوتے ہیں، مراقبات، اس کے لطائف، مناجات، وہ تو جو روحانیت میں سرشار لوگ ہیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے، لیکن جو مسائل کے شکار ہے، ڈپریشن، انزائٹی، ان کے لیے یہ ٹھیک رہے گا۔ تو ان تماموں کے لیے، اس سے نجات کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے آپ اللہ کی درگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں نے مسبحات، نام لے پلانا صورت، پلانا صورت، پلانا صورت، پلانا صورت، جو آپ کا کلام ہے اور آخری نبی خاتم الانبیاء جد الحسن والحسین پہ آپ نے نازل کیا ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے، قرآن کی اس تلاوت کے وسیلے سے، قرآن کی اس تلاوت کی برکت سے، جو میرا مشکل پلا میرے لیے ایک کیٹو ہے، ننگا پربت ہے، ایک کوہ طور، ایک بہت بڑا پہاڑ بنا ہوا ہے، مثال تشبیہ دے رہا ہوں، یا اللہ میں بے بس ہوں، یا اللہ بے کس ہوں، یا اللہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اجڑ چکا ہوں، یہ جو پلانے کا جو میرے لیے پہاڑ بنا ہوا ہے مشکل، اس کو ریزہ ریزہ کر دے، تو اللہ اس کی برکت سے ریزہ ریزہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور شامل کرو، یا اللہ اپنی قدرت سے، اپنی قدرت سے اور کلام مجید فرقان حمید کی جو صورت آپ پڑھیں گے، اس کا نام لے کے، اس کی تلاوت سے، اس کی برکت سے، اس سے وسیلے سے، یا اللہ میرے جو مشکل کا جو پہاڑ بنا ہوا ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ میرا اللہ ریزہ ریزہ کر دے گا، میرا اللہ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کر کے تو دیکھ لو نا، میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے گا، نہ کوئی فخر ہے، نہ کوئی ریا ہے، نہ کوئی نمائش ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، درد دل سے، جو میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں یہ ہماری تربیت ہوئی ہے۔ میں تعلیم اور تربیت پہ کوٹ کروں گا، وہ انشاءاللہ وقت آئے گا۔ خانقاہیں زوال پذیر ہے، مجاہد اور ریاضت نامی، تزکیہ تخلیہ نامی کوئی شے نہیں، شو پیس ہے۔ بس سفید کپڑے پہنو، سفید پگڑی باندھو، بس ہاتھ چومتے رہو، پاؤں چومتے رہو، قبروں کو چومتے رہو۔ اللہ، یہ وقت بھی ہم پہ آ گیا، ہم نے تصوف کو مذاق بنا دیا، ہم نے اکابرین کی تعلیمات کو مذاق بنا دیا۔ بہت دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، بہت درد دل سے۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک بہت بڑے درگاہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں بھی ایک گدی نشین ہوں، ایک سجادہ نشین ہوں۔ آپ ایک قبر کے ہوں گے، میں سینکڑوں قبر کا ہوں، لیکن اللہ کو جواب نہیں دینا۔ کیا میں سنی العقیدہ نہیں؟ کیا میں محمدی نہیں؟ کیا میں حنفی نہیں؟ کیا میں ماتوریدی نہیں؟ کیا ہم نے 2-4 مدرسے سے نہیں پڑھا، کالج سے نہیں پڑھے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ جو مشائخ کے کام تھے وہ علماء نے لے لیے، جو علماء کے کام تھے وہ مشائخ نے لے لیے، اور جو مشائخ کے کام تھے وہ حکیموں نے لے لیے، اور جو حکیموں کام تھے وہ مشائخ نے لے لیے، اور یہ بازار گرم ہے۔ کیا صوفیہ کی یہی تعلیمات ہے؟ تو انشاءاللہ میں تصوف پہ 10 میجر بکس بھی بتاؤں گا وقت پہ، وہ آپ پڑھیں، آپ لوگوں کی رہنمائی ہوگی۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں دعا گو ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔